نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة يونس عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورہ یونس کے تیسرے رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہماری رفتار بہت سست رہی ہے، اب ہمیں ذرا تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہے، اور وہی انداز ہوگا کہ اس میں سے کچھ حصے ان کی میں وضاحت کروں گا، کچھ کو پھر مجھے مجبوراً چھوڑنا ہوگا درمیان میں۔ سورہ یونس اور سورہ ہود یہ دونوں 2 انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں علیہم السلام، اور دونوں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں۔ ان میں سائز کی بھی بڑی ملازمت ہے، 11 رکوع ہیں سورہ یونس کے اور 10 رکوع ہیں سورہ ہود کے۔ پھر یہ کہ وہ جو میں نے 2 اصطلاحات آپ کو بتائی تھی، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلاقی، صناعی، ربوبیت، اس کی دلیلوں اور اس کے مظاہر کے حوالے سے یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو عذاب آئے اور قوموں کو جو ہلاک کیا گیا رسولوں کی دعوت کو رد کرنے کی پاداش میں، وہ ہے التذکیر بایام اللہ۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ انعام میں کل کا کل التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون تھا، جبکہ سورہ اعراف میں بہت بڑا حصہ جو ہے التذکیر بایام اللہ پر مشتمل تھا۔ ان 2 صورتوں میں بھی یہ ترتیب ہے کہ سورہ یونس کے 11 رکوعوں میں سے انباء الرسل پر صرف 2 رکوع مشتمل ہیں، سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 7 رکوعوں سے زائد یہ انباء الرسل پر ہے۔ پھر یہ کہ ایک عکسی ترتیب اور بھی ہے، سورہ یونس کے 2 رکوعوں میں آدھے رکوع میں بات ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور 1.5 رکوعوں میں بات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور درمیانی رسولوں کا نام نہیں لیا گیا، صرف تذکرہ کر دیا گیا کہ ان کے درمیان بھی رسول ہم نے بھیجے۔ سورہ ہود میں اس کے برعکس معاملہ ہو گیا کہ پورے 2 رکوع ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کے تذکرے پر مشتمل، اور حضرت موسیٰ کا ذکر بہت ہی سرسری سا ہے۔ درمیان میں قوم سمود، قوم عاد اور آل لوط اور قوم شعیب، ان کے لیے ایک رکوع ہے۔ باقی جو مضامین ہیں ان کے وہ توحید، رسالت، اور زیادہ جو ہے ان میں رسالت کا مضمون زیر بحث آتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب انسانوں کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے انہیں کوئی تکلیف پہنچ چکی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب آسائش آ گئی، تکلیف رفع ہو گئی، تو پھر ہماری آیات کی مخالفت کرنے لگے، ان کے خلاف جو ہے میل میخ نکالنے لگے۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالی تدبیر کرنے میں تم سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، جو بھی چالیں تم چل رہے ہو اور سوچ رہے ہو، ہمارے رسول یعنی ہمارے جو ایلچی ہیں ملائکہ وہ لکھ رہے ہیں، اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ پھر ایک دلیل دی ہے کہ انسانی فطرت میں توحید ہے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا کہ جب اعلان ہو گیا تھا عرب میں کہ اب 4 مہینے کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے مشرکین عرب میں سے ان کا قتل عام ہو جائے گا،
تو کچھ لوگ پھر عرب چھوڑ کر جا رہے تھے، اب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے مشرکین، انہی میں اکرمہ بھی تھے، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے اسی دلیل کے تحت جو ہے بات کو سمجھا اور واپس آ گئے تھے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں لیے پھرتا ہے، سیر کراتا ہے، جنگل میں بھی، بحر میں بھی، دریا میں بھی اور خشکی پر بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ایک کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں جو ہے چل رہی ہے بڑی ہی خوشگوار اور موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں کہ ہمارا سفر بہت عمدگی سے کٹ رہا ہے، جاءتھا ریح عاصف، کہ اچانک ایک تیز جھکر چلنے لگتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ جیسی موجیں اٹھ کے آ رہی ہے اور ان کو دفن کر دیں گی، وظنوا انہ محیط بہم، اور انہیں گمان ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم گھیرے میں آ گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ پکارتے ہیں صرف اللہ کو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے، اس وقت کوئی نے دیوی دیوتا یاد نہیں رہتا، کوئی بھی جنہوں نے مشرکوں نے جو گھر رکھے ہیں اپنے اور جھوٹے معبود ان میں سے کسی، اس لیے معلوم ہوا کہ فطرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے اس کی بنیاد ہے۔ نہیں انجیتنا، اس وقت بھی دعائیں کرتے ہیں اے پروردگار اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، من ہذہ لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر حق، پھر وہ دوبارہ زمین میں سرکشی شروع کر دیتے ہیں ناحق، پھر ان پر دنیا پرستی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا سارا وبال تم ہی پر آ کر رہے گا، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سا ساز و سامان ہے، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اور ہم جتلا دیں گے تم کیا کرتے رہے تھے۔ اسی تیسرے رکوع کے آخری حصے میں نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کا، میدان حشر کا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور ہم کہیں گے ان مشرکوں سے کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے معبود بھی جنہیں تم نے معبود سمجھا تھا۔ اور یہاں ان کے معبودوں سے مراد ہے جو فرشتوں کو وہ پوجتے تھے، یا اولیاء اللہ کی ارواح کو انہوں نے ارباب من دون اللہ بنا لیا تھا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تب ہم ان کے درمیان تمام رشتے ختم کر دیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور جن کو وہ شریک بنائے بیٹھے تھے اللہ کے ساتھ، وہ کہیں گے کہ ہرگز تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری اس پرستش سے اور عبادت سے اور ہمیں جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا اس سے بالکل ناواقف تھے، ہمیں قطعاً معلوم نہیں ہوا کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، اس دن ہر جان جو بھی کما کر لائی ہوگی وہ جان لے گی، پرکھ لے گی اس کو۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اپنے پروردگار کی طرف، اللہ کی طرف جو ان کو مولا ہے، سچا مولا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے گھر لیے تھے معبود وہ سب کے سب ہوا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ چوتھے رکوع میں اب وہ دلیل جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے کہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے لیے چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے اور ان کی اپنی تصنیف ہے تو پھر تمہارے ہاں بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، شعراء ہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آ چکی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور لوگ بیٹھ کر گھر لے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل، وتفصیل الکتاب، اور ساری شریعت اسلامی کی پوری تفصیل اس میں موجود ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لی ہے، خود تصنیف کر دی ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو ان سے کہہ دیجیے کہ اچھا لے آؤ اس کی صورتوں جیسی ایک ہی صورت تصنیف کر کے لے آؤ، اور صورتیں آپ کو معلوم ہے بہت چھوٹے بھی ہیں، والعصر بھی ہے، قل هو اللہ احد بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر بھی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو ایک صورت کی
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جن کو تمہارے بس میں ہو پکار لو، جمع کر لو، سارا ٹیلنٹ پول کر لو، جو مددگار ہو سکتے ہو سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، یہ تاریخی حقیقت ہے، اور میں اس میں اہل عرب کی جو ہے اس اعتبار سے دیانت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جھوٹ موٹ تو بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، ان کی سیرتوں میں وہ کجی نہیں تھی۔ کھڑا ہو جاتا کوئی شخص، دیکھیے میں بنا کے لایا ہوں اور قرآن جیسی ہے یہ، بنائیے کوئی بورڈ، وہ بیٹھے اور ایسس کرے ہے یا نہیں ہے، نہیں، اتنا واضح تھا ان پر قرآن مجید کا یہ کلام جو ہے کہ یہ اتنا معجز نما کلام ہے۔ پھر ان کی طبیعت میں بنیادی وہ شرافت کا عنصر موجود تھا کہ کسی نے یہ ضرورت نہیں کی کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرے کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں پیش، مقابلہ کرتے ہیں، نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ لیجئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سرداران قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے عوام نے اگر محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری چودراہٹ، ہمارا نظام تو ختم ہوا۔ تو ان کی جان پر بنی ہوئی تھی، عوام کو کسی طرح باور کرانا تھا کہ نہیں، ہم جو نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس دلیل ہے، ہم اپنے موقف میں سچے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے وہ اتنا بڑا جو ہے طوفان کھڑا کیا کہ اگر یہ رسول ہے تو پھر کوئی موجزہ دکھائے، اور موجزے ایسے ہی دکھائے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے، حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ اس پر ہم سورہ انعام میں بحث کر چکے ہیں۔ پھر وہ اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے آتے تھے، بن کر بیٹھتے تھے حضور کے پاس، گویا کہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جاتے ہیں ان کے پاس، ان کا کلام سنتے ہیں، اور بات ہو تو ہم مانے نا، ہمیں تو کوئی بات نظر ہی نہیں آتی۔ اس سے وہ اپنے عوام میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی حق کی چنگاری جو ہے وہ سلگ بھی اٹھتی تھی تو وہ پھر اس کو دبا دیتے تھے، یہ ان کا ہتھ کنڈا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہیں سننے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں، لہذا در حقیقت وہ گویا کہ بہرے ہیں، سننے کے لیے نہیں آئے۔ بظاہر ان کا پوز یہ ہے جیسے بڑی توجہ سے سن رہے ہو، حقیقت میں وہ سننا چاہتے ہی نہیں، اس اعتبار سے گویا کہ وہ بہرے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو بیٹھتے ہیں آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے دیں گے اگرچہ کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا، میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ پیئرسنگ آئز کے ساتھ کسی کو جو اس کے اپنے اندر ہے اس بات پر توجہ کیا جائے، متوجہ کیا جائے۔ أَنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا آپ لوگ واقعی گواہ اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو یہ تو گویا کہ حضور کی طرف سے تھا، مسلمانوں کی طرف سے مشرکین کے خلاف۔ اب یہی انداز اختیار کر رہے مشرکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتا ہے محمد کیا واقعی یہ بات سچ ہے تم کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے؟ یہ ان کا اس طرح کا انداز۔ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ حق ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم شکست نہیں دے سکو گے۔ اس کے بعد دو آیات جو ہے قرآن مجید کی عظمت پر، اور وہ عظمت جو ہے افادیت کے اعتبار سے۔ ایک کسی شے کی اپنی جگہ پر عظمت ہوتی ہے، کوئی شے بہت حسن کی حامل ہے، ٹھیک ہے وہ حسن اس کا اپنا ہے، دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ افادیت کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی ایک عظمت ہے فی نفس ہی اپنی جگہ، وہ سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ تو جب 28 پارے میں پہنچیں گے ڈسکس ہوگا۔ افادیت کے اعتبار سے یہ دو آیتیں جو ہے سورہ مبارکہ کی 57-58 بہت اہم ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، موعظہ، واعظ،
اور تمہارے سینوں کے روگوں کے لیے علاج، دوا، شفا، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ یہ جو چار الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ، اس میں بڑا اہم جو ہے منطقی ربط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو اچھے سے اچھا کلام بھی غیر مؤثر ہو جائے گا، آدمی توجہ نہیں کر رہا، باتیں نہیں کر رہا۔ صبح قصد قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، زمین ہے سخت ہو گئی ہے، بارش برس رہی ہے، پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہی نہیں ہے، بہہ جاتا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ پہلے زمین کچھ نرم ہو، پانی کو جذب کرے تو پھر کوئی رویدگی پیدا ہوگی۔ پہلا کام یہ کہ دلوں کو نرم کیا جائے، اس کے لیے ہوتا ہے واعظ، نصیحت، کوئی ایسی شے جسے دل نرم پڑے، ان میں رقت پیدا ہو۔ اسی لیے ہمارے یہاں واعظ کی محافل ہوا کرتی تھی کبھی، یہ خود ایک بہت بڑا فن تھا واعظ گوئی۔ اب تو خیر ایک زمانے کا ذوق اور مزاج بدلتا جا رہا ہے، تو وہ اب واعظ گوئی کو تو سمجھتے گھٹیا کام ہے، لیکن یہ کہ وہ واعظ بھی جو ہمارے واعظین کہتے تھے وہ کوئی مولانا روم کے اشعار سے کہہ رہے ہیں، کوئی کسی اور شیخ سعدی کے اشعار سے ہو رہے ہیں، کہیں اور سے ہو، قرآن مجید کا استعمال نہیں تھا اس میں۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا واعظ میں خود ہوں، لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس یہ موعظت، یہ واعظ، یہ دلوں کو نرم کرنے والی شے، دلوں کو گداز کرنے والی شے۔ اچھا جب یہ دل نرم ہوگا اب شفاء لما فی الصدور کا مرحلہ آئے گا، اب یہ جذب ہوگا اندر۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دوا اگر جذب بھی نہیں ہو رہی، آپ دوا پلا رہے ہو طے ہو جاتی ہے، تو اب دوا کیسے اثر دکھائے گی؟ وہ تو یہ کہ اندر جذب ہو، خون میں شامل ہو، تو پھر اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ جب دل نرم ہوگے تو پھر قرآن مجید دلوں کے اندر سرایت کرے گا۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اور وہ تاثیر کیا ہے کہ جو سینے کے اندر کے روگ ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ سینے کے روگ کیا ہے؟ تکبر ہے، حب مال، حب جاہ، حب دنیا، شہرت کی تمنا، یہ جو مفادات دنیاوی ہیں، چودراہٹیں ہیں، اصل یہ حسد ہے، بغض ہے، ان کا ازالہ پھر قرآن مجید کرتا ہے۔ جب دل نرم ہو گیا ہو اور اب قرآن اندر جذب ہوگا تو پھر اس کے ذریعے سے یہ تمام مفاسد اور یہ تمام جو امراض ہے دل میں سے نکل جائیں گے۔ جب یہ کیفیت ہوگی اب ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ وہ ہدایت جو ہے، اس لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا تھا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس ایک ہدایت سے استفادے کے لیے تقویٰ پیدا ہو جانا اندر ضروری ہے۔ اگر وہ تقویٰ اندر نہیں ہے تو ابو جہل نے کتنا قرآن سنا ہوگا اور ابو لہب نے کتنا سنا ہوگا، اثر انداز نہیں ہوا۔ لہذا اب جو ہے یہ ہدایت اس کی جو ہے وہ اپنی تاثیر دکھائے گی اور آخرت میں پھر یہ رحمت بن کر ظاہر ہوگا۔ تو یہ چار الفاظ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی سے کہہ دیجئے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے جو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، اس پر جشن مناؤ، قرآن تمہیں ہم نے عطا کیا جس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو چیزیں یہ جمع کرتے ہیں مال و اسباب و فلاں ذرا وہ بنیادی جو بھی ہے وہ سطح سے اوپر آدمی آ گیا تو اب پھر کوئی پیسز آف ڈیکوریشن لائے جائیں گے، کہیں سے کوئی اینٹیکس جمع کی جائیں گی، یہ کیا جمع کرتا ہے آدمی؟ فرمایا ان تمام چیزوں سے قرآن کہیں زیادہ بڑھ کر قیمتی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ ساتویں شروع میں ساتویں رکوع کے ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی دل خوشکن ہے۔ یہاں تو خطاب حضور سے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر خطاب واحد کے صیغے سے حضور سے ہوتا ہے۔ امت کی حیثیت مسلمانوں کو مدینے میں جا کر تحویل قبلہ کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حضور اور آپ کے ساتھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ انداز ہے۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اے نبی آپ جب بھی کسی بھی حال میں ہوتے ہیں اور جب کہ قرآن میں سے کچھ حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں تم بھی جو بھی عمل کوئی نیک کر رہے ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم تمہارے اوپر نگران ہوتے ہیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بندے اس وقت یہ کام کر رہے ہیں۔
جیسے میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کبھی اللہ کے کچھ بندے اس کے کسی گھر میں کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اطمینان اور سکون، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے دل گھیرا کر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ میرے بندے سب میرا کلام سننے کے لیے جمع ہے۔ اللہ کنا علیکم شہود استفیضون فی، جب تم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور آپ کے رب سے غائب نہیں ہوتی کوئی شے آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرے کے برابر بھی۔ آنے واحد میں ہر شے اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے علم میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور اس ذرے سے نہ کوئی چھوٹی شے ہے نہ اس سے کوئی بڑی شے ہے، الا فی کتاب مبین، لیکن یہ کہ وہ درج ہے ایک کتاب مبین میں۔ یہ کتاب مبین علم خداوندی کی کتاب۔ اب وہ آیتیں دو آ رہی ہیں جو ایک اعتبار سے بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے، وعظوں میں ان کے حوالے ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا جا سکتا ہے، حال میں بھی نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کوئی حزن انہیں لاحق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو تکلیف آتی ہے، جیسے ہم عشاء کی نماز میں بھی آپ نے سورہ حدید کی وہ آیات سنی کہ ان کو اگر کوئی شے مل جاتی ہے دولت تو اس سے وہ اتراتے نہیں، خوشی انہیں نہیں ہوتی، کوئی شے چلی جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ کوئی ان کو فکر نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، انہیں معلوم ہے یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جب میں نے یہ کیا تم نے صبر کیا یا نہیں، اور جب میں نے تمہیں دیا تم نے شکر کیا یا نہیں، اور شکر میں اس نعمت کا حق ادا کرنا بھی شامل ہے، تو اس کا استعمال صحیح ہو، اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو گویا کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ تو لائبلٹی ہو گئی، یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ، اب آپ کو جواب نہیں کرنی پڑے گی۔ تو نعمت پا کر خوشی تو وہ سمجھے گا کہ جس میں اس کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے، اکاؤنٹ فار بھی کرنا پڑے گا اسے، لیکن جس کو یہ معلوم ہے اس کے لیے ان چیزوں میں وہ تو چٹان کی طرح ہے، ادھر کی ہوا چلے ادھر کی ہوا چلے، ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ انہیں کو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او مطمئن انسان۔ تو یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن یہ جو آیت ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں تقریروں میں واضحوں میں بیان ہوتی ہے تو وہ اولیاء اللہ کو انہوں نے کوئی ایک عجیب سی شخصیت کو معلوم ہوتا ہے، اسے نو ہی کوئی جدا ہے۔ کون ہوتے ہیں اولیاء اللہ؟ سچا مومن ہی اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا کون ہے وہ اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان اب ان کے اندر اس طرح راسخ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے طرز عمل میں تقویٰ کی شکل پیدا ہو گئی، اور وہ تقویٰ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ میں، اذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ تقویٰ کی ایک منزل یہ ہے کہ اب انسان اسلام کے درجے میں ہے، اور تقویٰ بڑھتا ہے تو ایمان کے درجے میں آتا ہے، اور تقویٰ بڑھتا ہے تو احسان کے درجے میں آتا ہے۔ یہ ڈرائیونگ فورس ہے تقویٰ کہ جو انسان کو آگے سے آگے لے جائے گی۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان حقیقی ہو، یہ ایمان نہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ تو ایمان کی صورت ہے، ایمان کی شکل ہے، لفظاً ایمان ہے، یہ ایک موروثی عقیدہ ہے، اصل میں صرف ڈاگما، یہ ریشیل کریڈ ہے، صرف یہ کہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے کچھ باتیں ہم مانتے ہیں۔ آیا اس پر ہمارا کوئی انشراح ہے؟ آیا ہمیں اس پر کوئی پرسنل کنوکشن حاصل ہے؟ وہ پرسنل کنوکشن کہاں ہے؟ اللہ کی ہستی پر، اس کی توحید پر، اس کے صفات پر، اس کے ہر آن ہمارے ساتھ ہونے پر، اور بعد سے بعد الموت پر، اس پر کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، حساب کتاب پر، یہ کنوکشن کہاں ہے؟ کنوکشن ہو تو زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ بھی موروثی عقیدہ ہے، ریشیل کریڈ ہے۔
اس کے لیے سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا ہمیں کہ وہ اصل ایمان حاصل کریں، جیسے سورہ نساء میں ہم پڑھائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو وہ ایمان کہ جو حقیقی ہو، کنوکشن ہو۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ ہم کل پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، ہمیں کسی شے کا اندیشہ ہی نہیں۔ ہل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، ایک بندہ مومن کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، ناکامی کا سوال کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تب بھی کامیاب، اور اگر وہ فتح مند ہو کر واپس آ گیا تب بھی کامیاب۔ تو تم ہمیں ڈراتے کس چیز سے ہو؟ ہل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، دو انتہائی اعلیٰ شکلوں کے سوا اور تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے بتاؤ؟ یہ جو 30,000 کا لشکر جا رہا ہے سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے، ایک بھی ان میں سے کٹ مارا تب بھی کامیابی ہے، اور اگر یہ سب کے سب آ گئے اور فتح مند ہوئے تب بھی کامیابی ہے۔ لہذا بشارت ہی بشارت ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، آخرت میں جو بشارتیں ہیں ہی دنیا میں بھی، اسی بشارت کی کیفیت کو کہا گیا۔ ان کے لیے حزن نہیں، خوف نہیں۔ خوف کیسے ہوگا؟ بغیر اذن رب کو شے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ہاں اللہ کا فیصلہ ہے تو سر تسلیم خم ہے، بتائیے خوف کاہے کا؟ تو یہ ہے اصل میں دین کا لب لباب، یہ ہے جب سچا مومن ہوتا ہے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کی باتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے قوانین اٹل ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد 8ویں رکوع سے آدھا رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، ذرا ان کو سنائیے ہے نبی نوح کی خبر، جبکہ کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بہت گراں گزر رہا ہے میرا تمہارے سامنے کھڑے ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے سے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مکے میں یہ جو کشاکش تھی کفر اور توحید کی، شرک اور توحید کی، وہ اب انتہا کو پہنچ گئی۔ اسی طرح وہ دور جو حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہے، اس کا بھی وہ دور جو ہے، اس میں جیسے کہ آخری زچ ہو کر کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اب جو کر سکتے ہو کر گزرے میرے خلاف، میں تم سے کسی رعایت کا طلبگار نہیں۔ یہی انداز اس وقت حضور کا تھا۔ قُلْ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، یہ آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے، جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، میں بھی اپنا سا دور لگا رہا ہوں، اب جو اللہ کو پسند ہوگا وہی ہوگا۔ ان کان کبر علیکم اعراض مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلیہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے، بھروسہ میرا اللہ پر ہے۔ فاجمعوا امرکم، اپنی تمام تدبیریں جمع کر لو، وشرکاءکم، اپنے سارے جو بھی مددگار ہیں انہیں بھی جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر اپنے کسی معاملے میں اقدام کے سلسلے میں تمہیں کوئی شبہ نہ رہ جائے، ہچکچاہٹ نہ رہ جائے، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو قصہ میرا چکانا ہے تم نے چکا دو اور مجھے کوئی مہلت مت دو، میں تم سے کوئی مہلت نہیں مانگتا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر تم اس کی جرأت نہ کرو۔ اب دیکھیے بات کیا ہے، دل میں تو وہ بھی سمجھے ہوئے ہیں نوح کو کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی، مان تو اس لیے نہیں رہے، چودراہٹیں ہیں، اپنی حیثیتیں ہیں، مسندیں ہیں، مان تو اس لیے نہیں رہے۔ اگر تم یہ نہیں کرتے، میرے خلاف اقدام نہیں کرتے، فما سالتکم من اجر، تو پھر ذرا غور کرو میں نے جتنی خدمت تمہاری کی ہے، جتنا تمہیں بلایا ہے اللہ کے راستے کی طرف، کیا میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ تم سے کوئی مفاد حاصل کرنے چاہے ہیں؟ میں جو یہ کام کر رہا ہوں للہ، ان اجری الا علی اللہ ہے، میرا اجر تو نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کے ذمہ، وہ مجھے اجر دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار اللہ کا میں خود ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں سوار، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو پھر ہم نے بنا دیا انہی کی جگہ جو ان کے ساتھ تھے، بچے تھے اہل ایمان، ان کو ہی ان کی جگہ پر خلیفہ بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔
ثم بعثنا من بعدہ رسلا، جیسا کہ میں نے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، 4 کا تذکرہ یہاں پر صرف ایک آیت میں، بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر حضرت نوح کے بعد ہم نے اٹھائے ان کی قوموں میں رسول، فجاؤوہم بالبینات، تو وہ بھی آئے اپنی اپنی قوموں کے پاس واضح تعلیمات اور نشانیاں لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو نہ ہوا یہ کہ وہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کی وہ تکذیب کر چکے تھے پہلے، یعنی رسولوں کی دعوت سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جس گمراہی میں مبتلا تھے، جس کے اندر کہ وہ پختہ ہو چکے تھے، راسخ ہو چکے تھے بت پرستی میں، اور معبود جو انہوں نے گھڑ لیے تھے ان کی پرستش میں، وہ سے سرے منہ سے منحرف نہیں ہوئے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طریقے سے ہم جب زمانہ گزر جاتا ہے، کافی دیر ہو جاتی ہے، تو پھر حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں کہ پھر انہیں کوئی نصیحت، کوئی تذکیر، کوئی تعلیم، کوئی تبلیغ، کوئی تبشیر، کوئی انذار ان کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے اٹھایا موسیٰ اور ہارون کو ان کے بعد الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کی روش اختیار کی اور یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ جب وہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم السحر هذا، موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے پاس آیا ہے تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ تمہیں جادو نظر آ رہا ہے۔ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر جو ہے وہ کوئی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے چلے آ رہے ہیں تم ہمیں ان سے منحرف کر دو۔ وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور اس ملک میں تمہیں تمہاری ہی، تم 2 بھائیوں ہی کی سلطنت قائم ہو جائے، انہی کی عظمت ہو، انہی کا بول بالا ہو جائے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ لاؤ میرے پاس پورے ملک سے جمع کر کے سب ماہر اور جو جاننے والے ساحر ہیں۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جب آئے وہ جمع ہو گئے جادوگر تو موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو ڈالتے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے ڈالا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے پیدا کیا ہے، نظر بندی سی کر دی، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ابھی اللہ تعالیٰ اسے باطل کیے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ان مفسدوں کے اعمال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَيَحُقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے حق کو کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے، چاہے یہ مجرموں کو ناپسند ہو۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی عظیم حقیقت آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے اور آل فرعون کی طرف بھی، ایک ڈبل بعثت ہے یہ حضرت موسیٰ کی۔ جیسے حضور کی ہم 2 بعثتیں ڈسٹنکٹ ایک دوسرے سے، ڈسکریٹ، ہم اس کا ڈسکشن کر چکے ہیں سورہ توبہ میں۔ ایک آپ کی بعثت خصوصی، بعثت خاصہ الی مشرکین عرب، اور ایک بعثت عمومی الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی طرف۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی 2 بعثتیں تھیں، ایک جو مسلمان قوم تھی، بہرحال حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، 12 قبیلے تھے، ان کے 12 بیٹوں سے چلے تھے، مسلمان تو تھے، کم سے کم موروثی تو عقیدہ ان کا اسلام والا تھا نا جیسا ہمارا ہے، اور دوسرے یہ کہ فرعون جو وہاں کے حکمران قوم تھی۔ تو حضرت موسیٰ پر ان کی اپنی قوم میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، بلکہ یہاں خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے کچھ نوجوان تھے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لایا موسیٰ پر مگر کچھ ان کے نوجوان جو تھے ان کی قوم کے، وہ ایمان لائے۔ علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اگر جن لوگوں کو اندازہ ہے آج سے 50-60 برس پہلے ہندوستان میں کیا کیفیت تھی، انگریز کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں سے، ہندوؤں میں سے خطاب یافتہ طبقہ پیدا کیا ہوا تھا، وہ ان کے ایجنٹ تھے۔ اپنی قوموں کو دبانے میں، انگریز کی حکومت کو چلانے میں اور اس کے مضبوط کرنے میں وہ گویا کہ اپنا رول ادا کرتے تھے۔ ایجنٹ، یہ خان بہادر ہے اور یہ فلاں ہے
اور یہ سر ہے، یہ سارے کے سارے خطابات یافتہ کون تھے؟ مسلمانوں میں سے، ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے. یہ در حقیقت انہوں نے اپنے ایجنٹ پالے ہوئے تھے. اسی طرح کے ایجنٹ تھے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے. انہیں میں ایک قانون تھا جو اتنا مقرب بارگاہ تھا، دربار کے اندر اتنی رسائی تھی کہ اس نے اتنی دولت جمع کرنی تھی کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے کانٹریکٹرز جن کو انگریز جن کی سرپرستی کرتے تھے، کروڑ پتی اس زمانے میں ہو گئے تھے. آج تو ہر کروڑ کوئی شے نہیں رہی، وہ تو راتوں رات بھی کروڑ پتی بنتا ہے آدمی. لیکن یہ کہ اس زمانے میں تو نہیں تھی یہ بات، لیکن تھے. اس لیے کہ جن کی بھی سرپرستی انگریز کر رہا تھا، ظاہر بات ہے ان کے لیے معاش کے اور زندگی کے جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے. تو انہیں خوف تھا فرعون سے بھی اور اپنے سرداروں سے بھی، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں فتنے میں ڈالیں گے، ستائیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون بہت ہی علوم کرنے والا، بہت ہی سرکشی کرنے والا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ. حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا، تو کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا توکل اللہ پر ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائیو کہ ان کو تو آزمائے اور وہ اپنی جو ہے شدت ہم پر استعمال کرے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات دے. وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ اور اس کے بھائی یعنی ہارون کو، ان تبوأ لقومکم بمصر بیوتا، مصر میں اپنی قوم کے لیے کچھ گھر معین کر لو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ان گھروں کا رخ کر لو قبلے کی طرف. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دیتے رہو. یعنی یہ تربیت جو حضور کر رہے تھے مکے میں، دار ارقم کو آپ نے مرکز بنایا تھا. ظاہر بات ہے کہ حرم میں جا کر نماز پڑھنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ دار ارقم جو ہے ایک گھر ایسا بنا لیا گیا تھا کہ وہاں جمع ہوتے تھے، وہاں نماز باجماعت بھی حضور کے ساتھ ادا کرتے تھے. وہی ہے. تو یہ دور جو ہے مختلف انبیاء اور رسول کی دعوتوں کے ابتدائی دور، وہی حالات ہر ایک کے دور کے اندر آئے ہیں. اور پھر جب یہ کشاکش تیزی پر پہنچتی ہے، شدت کو پہنچتی ہے، تو پھر اسی طرح کے مشابہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اپنے گھروں کو، اور یہاں لفظ آیا قبلتن، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. قبلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہیکل سلیمانی کا تو وجود ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 برس بعد تو جا کر وہ حکومت جو ہے طالوت کی قائم ہوگی، پھر داؤد ہوگی 40 برس، پھر 40 برس جو ہے سلیمان، تب یہ ہیکل بنے گا، یروشلم آباد ہوگا. یروشلم کا تو ابھی نام و نشان دنیا میں نہیں تھا. تو معلوم ہوا قبلہ پہلے بنی اسرائیل کا بھی یہی خانہ کعبہ تھا. اور یہی ثابت کیا مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ذبیح کون ہے، یہ ان کا ایک کتابہ ہے، یہ کتاب تھی عربی میں جس کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا. شاید اس کی کوئی نسخے ہمارے ہاں ہو. تورات سے ثابت کر دیا ہے کہ در حقیقت ذبیح بھی، جو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت جو اسحاق جو ہے وہ تھے ذبیح، غلط بات ہے. تورات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح تھے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ قبلہ ان کا بھی یہی بیت اللہ تھا. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. یہ دعا جو کی ہے حضرت موسیٰ نے، اب اس کو آپ اندازہ کیجئے گا کہ دکھی دل کی صدا ہے. یہ دکھی دل کی بہت بڑی بد دعا ہے جو دے رہے ہیں. اور وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں 6 پارے کے شروع میں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کوئی بات بری جو ہے زبان سے نکالنا اللہ کو پسند نہیں ہے مگر جو مظلوم ہو، مظلوم کو حق ہے. تو جو ستم ڈھائے گئے تھے بنی اسرائیل پر، اور جو یہ کشاکش حضرت موسیٰ کے ساتھ رہی ہے، وہ جب اس انتہا کو پہنچی ہے تو اب جو دعا کر رہے ہیں، ایک تو شکوہ کر رہے ہیں پہلے. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. موسیٰ نے کہا اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش عطا کر دی ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں. ان کی یہی دولت اسی کام میں لگ رہی ہے، ان کا یہ سارا اقتدار دنیاوی جو ہے اسی کام میں آ رہا ہے. کوئی سیدھے راستے پر آنے نہ پائے، پروپیگنڈے کے طوفان اٹھاتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے طرح طرح سے، جو ہے کوئی صحیح بات اگر سامنے آ رہی ہو، اندیشہ ہو جاتا ہے تو اس کا راستہ روکنا ہوتا ہے.
ہاں ملمہ سازی ہو، بس صرف وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی رہے، طہارت اور وضو کے مسائل تو ٹھیک ہے، کسی کا کیا بگڑتا ہے، وہ تو سعودی ٹیلی ویژن دن رات یہ کام کرتا ہے. لیکن نظام کی بات کریں، آپ نظام کو بدلنا چاہیں جس سے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ تھریٹنڈ محسوس کریں، تو وہ نہیں چلنے دیں گے. تو پروردگار تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندے کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے. اب دعا کر رہے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے اموال کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا کر دے، گرہ لگا دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں. اور عذاب علیم کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں. یعنی ان پر اب ہدایت کا دروازہ بند کر دیں. انہوں نے جس طرح ہمیں ستایا ہے، جس طرح ہمیں مارا ہے، جس طرح ہمیں تکالیف میں مبتلا کیا ہے، اب ان کے لیے جیسے حضرت نوح کی دعا آئے گی، وہ دکھی دل کی دعا جو ہے وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے اللہ اس زمین کے اوپر اب کافروں کا ایک گھر بستہ مت چھوڑ. اِنَّهُمْ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو نے ان کافروں کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، ان کی اولاد میں بھی کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی خیر پیدا ہو سکے، ان کی اولاد میں بھی فاسق الفاجر ہی پیدا ہوں گے. تو ہوتا ہے نبیوں کی اور رسولوں کی دعوت کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، گرانٹڈ. فاستقیما، اب دیکھنا تم بھی اس پہ جمے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت جا کر تمہارے اپنے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. یہ دیکھیں بہرحال فرعون جو ہے بھائیوں کی طرح تو پڑا تھا نا، اسی محل میں تھے، یہ بڑے بھائی تھے، وہ چھوٹا بھائی تھا. وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اب ان لوگوں کا راستہ جو ہے اس کی پیروی نہ کرنا ہرگز جو جانتے نہیں ہیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے. بَغْيًا وَعَدْوًا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس جگہ میں ایمان لایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے. وانا من المسلمین، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں، میں اسلام لاتا ہوں. آلان، اچھا اب تم ایمان لائے. آلان وقد عصیت قبل، اور حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی پر اڑے رہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تو نہایت مفسدی اور فسادی لوگوں میں سے تھے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب ہم تمہارے بدن کی نجات دے دیں گے، تمہارے بدن کو گلنے سڑنے نہیں دیں گے، تمہاری باڈی کو پرزرو کر لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم اپنی پچھلی نسلوں کے لیے جو آنے والی ہیں ان سب کے لیے ایک نشانی بن جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ہماری آیات پر دھیان نہیں دیتے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو زمین میں بہت ہی عمدہ، اور ان کے ہم نے رزق دیا بہت پاکیزہ، پھر وہ پھوٹ نہیں پڑی، ان میں اختلاف نہیں ہوا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. اب اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے جو حضرت یونس کا ذکر آ رہا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی بات آ گئی کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں پھر ایمان لانا مفید نہیں ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. چنانچہ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی. آلان وقد عصیت قبل، لیکن ایک استثناء ہے پوری تاریخ انبیاء و رسل میں، قوم یونس علیہ السلام. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی اور قوم کہ جو ایمان لاتی، یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور اسے اس کے ایمان نے کوئی نفع پہنچایا ہوتا سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے کھول دیا، دور کر دیا ان سے وہ عذاب، رسوا کن عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک فریش لیز دے دی ایگزسٹنس کی، انہیں زندگی کا ایک اور جو ہے دور عطا کر دیا، ایک وقت معین تک کے لیے ان کو ہم نے زندگی دے دی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا،
اب یہ جو ہے معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ آپ کے اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ در حقیقت حضرت یونس سے ایک خطا ہو گئی، عجلت میں آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی واضح اجازت آ جائے۔ یہ منصب نبوت کا مسئلہ جو ہے رسالت کا منصب ایسا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے آفیسرز جو ہوتے ہیں، سی ایس پی آفیسرز ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہے ضلع کا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن، اوپر سے اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو ہی ہیز ٹو بی دیئر۔ اسی طریقے سے رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہاں سے اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی خاص واضح اجازت نہ آ جائے۔ جیسا کہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ جب مدینے کی طرف ہجرت شروع ہوئی ہے تو حضور نے بہت سے لوگوں سے کہہ دیا چلے جاؤ، جو جا سکتا ہے چلا جائے، خود منتظر رہے۔ حضرت ابوبکر بار بار پوچھتے تھے کہ اجازت آ گئی یا نہیں، نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور کیا اجازت آ گئی؟ ابھی نہیں آئی۔ پھر اچانک ایک روز حضور دوپہر کے وقت چلتے ہوئے آئے، حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ ہم بڑے حیران ہوئے ہیں، ٹھیک دوپہر میں گرمی کے وقت، جبکہ نکلنا گھر سے اور کسی کو وزٹ کرنا جو ہے وہ عرب کلچر میں بہت ہی وہ غیر معمولی بات ہے، وہ ان کے کلچر میں شامل نہیں ہے۔ تو حضور نے آ کے بتایا کہ اب اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی یہ سوچتے ہوئے کہ اب مجھے شاباش ملے گی، انہوں نے عرض کیا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں مضبوط تکڑا کیا ہوا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ جو ہے سفر کر کے نکل جائیں۔ تو حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا، پھر فرمایا ٹھیک ہے لیکن 1 اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا، جس پر حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغالط برت رہے آپ، حضور کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ جو انتہائی قرب تھا حضرت ابوبکر، لیکن حضور کی اپنی ایک غیرت تھی، اپنا ایک مزاج ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا، جو مجھے استعمال کر دوں اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہے تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آئے، کون کافر رہ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے، پھیر دے اسلام کی طرف۔ لیکن یہ کہ نہیں، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے، اس غیب میں رہتے ہوئے کون ہمیں پہچانتا ہے؟ کس کے دل میں وہ نیکی کا رجحان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ نفس پرستی اور شہوات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بلندتر رکھ کر حقائق کو دیکھ سکے؟ یہی جانچ ہے جس کو کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ رات اور دن کا جو معاملہ، یہ موت اور حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کل جمع ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اگر زبردستی ہم نے مسلمان بنانا ہو تو آنے واحد میں ہم سب کو بنا لیں، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ یعنی آپ کی خواہش اپنی جگہ ہے، آپ کے جذبات اپنی جگہ ہے، آپ کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ ہے، ان کے اعراض کی وجہ سے جو صدمہ آپ کو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چھوڑا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار تمہارا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ آخر میں اس سورہ مبارکہ کے پھر خطاب ہے حضور سے واحد کے سیغے میں، جیسے میں نے کل کہا تھا اکثر مکی صورتوں میں واحد کے سیغے میں بڑی پرسنل لیول پر 1 to 1 جیسے ہم کہتے ہیں گفتگو ہوتی ہے اللہ کی اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی اعلان کر دیجئے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو دیکھو کان کھول کر سن لو، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو میں ہرگز ان کو پوجنے والا نہیں ہوں، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو صرف اس اللہ کی پرستش کرتا ہوں کہ جو تمہیں موت دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہے کہ میں اسی پر ایمان رکھوں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور اے نبی آپ اپنے چہرے کو اپنے رخ کو دین کی طرف ثابت قدمی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھیے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کے دباؤ کی وجہ سے جو پریشرائز یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے کہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، ان سے آپ بالکل اثر نہ لیں۔ اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھیے شرک کی کوئی ادنیٰ آلائش بھی آپ کے قریب نہ آنے پائے۔
وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ہرگز نہ پکاریے اللہ کے سوا کسی کو جو نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع. فَإِنْ فَعَلْتَ، اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ خود بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو کھول دے اور ہٹا دے سوائے اس کے. وَلَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اس کا ارادہ کسی خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، کامیابی کا ہے، تو کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کا راستہ روک کر اور اس کا رخ موڑ دے کہ یہ فضل جو ہے اللہ کا، یہ حضور کی طرف نہیں جانا چاہیے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے. وہو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دیجیے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اس کی عاقبت سنورے گی، اس کی ابدی زندگی جو ہے روح و ریحان و جنت نعیم والی ہوگی. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی اس ضلالت کا سارا وبال اپنے اوپر لے گا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں. تمہیں ایمان پر لانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری بات کو پہنچا دینا، کھول دینا، واضح کر دینا، اشتباہ نہ رہے، کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے. بات مبرہن ہو گئی، میرا فرض ادا ہو گیا. باقی یہ کہ میں تم پر کوئی مختار اور کوئی ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی آخری الفاظ ہے یہ، اتباع کرتے رہیے اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی جانب. وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لیجیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے. حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. یہ کشاکش جو چل رہی ہے ایک روز اس کا فیصلہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون جیتے گا کون ہارے گا. یوم فرقان ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو آ چکا سورہ انفال کے اندر اس کا تذکرہ، لیکن یوں سمجھیے کہ ابھی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ابھی ذرا کوئی 2-3 سال کا وقفہ ہے. اللہ خیر وسلم. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. الف لام را اسی سے وہ شروع ہوئی تھی، الف لام را کے حروف مقطعات سے، انہی سے یہ شروع ہو رہی ہے. کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن مجید کے اسٹائل کے بارے میں یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن حکیم جس کی آیات محکم کی گئی ہے، پختہ کی گئی ہے. یعنی ابتدا میں جو آیات نازل ہوئی ہے حضور پر وہ بہت ہی پروفاؤنڈ، اپنے معانی میں بہت ہی محکم اور بہت ہی سمجھیے کہ ان کے اندر معانی اور ہدایت کا جو ہے وہ دریا، جیسے ہم کہتے ہیں دریا کوزے میں بند کر دیا، اس طرح کی آیات ہے. اب سورۃ العصر ہے، اتنی چھوٹی سی سورت، اور اس کے بعد بارے میں امام شافعی فرماتے لو تدبر الناس هذه سورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے. لیکن بعد میں پھر انہیں آیات کی تفصیل کی گئی ہے. یوں سمجھیے پورا قرآن بھی سورۃ العصر ہی کی تفصیل ہے. اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں انسان کی نجات کی: ایمان کے مباحث سے مکی صورتوں میں، عمل صالح، وہ ساری شریعت جو ہے اوامر نواہی وہ کیا عمل صالح ہے، تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ سارا جہاد، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی وصیت کرنا. یہ 4 ہی سمجھ لیجیے قرآن مجید کے اندر مضامین چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ تاریخی واقعات ہیں تو والعصر، زمانہ گواہ ہے، تیزی کے ساتھ گزرنے والا زمانہ. غافل کو یہ گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو عالم حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے بشارت دینے والا بھی ہوں، خبردار کرنے والا بھی ہوں. یہ حضور کی طرف سے گویا کہ کہا جا رہا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب کے جناب میں استغفار کرو،
اب تک جو خطائیں ہوئی ہیں، جو زندگی غفلت میں گزری ہے، اس پر استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں رجوع کرو، اب ادھر منیب انابت کر لو، توجہ کر لو، اس کی جناب میں توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہترین ساز و سامان سے دنیا میں بھی نوازے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور جو بھی فضل کا حقدار ہوگا اور مستحق ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا فضل بھی عطا فرمائے گا، وَإِن تولوا، اور اگر تم پیٹ پھیر لو، رخ موڑ لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے شدید اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ خلاصہ ہے مکی قرآن کا، خلاصہ یہ ہے توحید، اللہ ہی کی بندگی کی دعوت، رسالت پر ایمان کی دعوت، آخرت کا ذکر، اور پھر یہ کہ اگر اس کو تسلیم کرتے ہو، سیدھے راستے پر آتے ہو، تو ابدی زندگی تمہارے لیے روح و ریحان و جنت نعیم والی ہے، نہیں کرتے تو پھر عذاب ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ جانا ہے، بالآخر وہی جانا ہے، کشاں کشاں، چاہو نہ چاہو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔